پانڈا اور شیر نیلے جنگل میں۔ نیلے جنگل کے عین وسط میں جہاں درخت نیلمی رنگ میں چمکتے اور دریا نیلے پانی کی طرح بہتے تھے، ایک نرم دل پانڈا باؤ تنہا گھوم رہا تھا۔ باقی پانڈوں کی طرح سیاہ اور سفید ہونے کے بجائے اس کے بالوں میں ہلکی سی نیلاہٹ تھی، جو شاید اس جادوئی جنگل کا اثر تھا۔ ایک شام جب نیلا سورج ڈھل رہا تھا، باؤ نے ایک گہری گرج سنی جو درختوں میں گونج رہی تھی۔ اس کے چھوٹے گول کان کھڑے ہو گئے۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا اور اپنے سامنے ایک شیر کو کھڑا پایا، ایسا شیر جو نیلے جنگل میں عام نہیں تھا۔ شیر کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی سنہری یل نیلے جنگل کے پس منظر میں کسی شعلے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ وہ طاقتور لگ رہا تھا مگر تھکا ہوا بھی۔ تم یہاں کے نہیں لگتے، باؤ نے نرمی سے کہا۔ شیر نے تھکی ہوئی سانس لی اور سر ہلایا۔ میں لیو ہوں سنہری زمین کا شیر۔ مجھے ایک طوفان نے یہاں لا پھینکا اور اب میں راستہ بھول گیا ہوں۔ باؤ کا نرم دل لیو کے لیے تڑپ اٹھا۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے بانس کی ایک ٹہنی بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارا راستہ تلاش کریں گے۔ دونوں ایک ساتھ نیلے جنگل کے جادوئی راستوں پر نکلے۔ باؤ نے لیو کو جنگل کے راز سکھائے کہ چاندنی میں کھلنے والے پھولوں کو گانا سنایا جائے تو وہ مہکنے لگتے ہیں، اور نیلی چڑیاں رات کے وقت ہواؤں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اس کے بدلے میں لیو نے باؤ کو اپنے سنہری وطن کی کہانیاں سنائیں، جہاں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا اور گھاس ہمیشہ سونے کی مانند چمکتی ہے۔ کئی دن گزر گئے اور آخرکار انہیں ایک خفیہ راستہ ملا جو لیو کے وطن کی طرف جاتا تھا۔ راستے کے دہانے پر پہنچ کر لیو رک گیا اور باؤ کی طرف مڑا۔ میرے ساتھ چلو، تم میری سرزمین میں خوب چمکو گے، لیو نے کہا۔ باؤ مسکرایا، یہی میرا گھر ہے، لیکن میں تمہاری گرج کو ہمیشہ ہوا میں سنوں گا۔ لیو نے ممنونیت سے سر ہلایا اور سنہری روشنی میں قدم رکھ دیا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ باؤ اپنے نیلے جنگل میں واپس آ گیا، یہ جانتے ہوئے کہ آج اس نے نہ صرف ایک اجنبی کی مدد کی بلکہ ایک ایسا دوست بنایا جس کی کہانی ہمیشہ نیلے جنگل کا حصہ رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو کبھی نہ چھوڑیں۔